وہاں بھی کچھ نہیں رہا. تو بھائی اگر کرنا ہے انتظامیہ کو بھی ہم کہتے ہیں آپ ان کی رکھے میں ان کا خصم بنو اور ان کو کہو کہ 1 روڈ استعمال کرو. 1 روڈ, میں قانون کی خلاف بات نہیں کر رہا, 1 روڈ استعمال کرو, 1 روڈ استعمال کرو. کوئی غریب موت کے قریب ہو, کوئی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو, کوئی جناب کسی ضروری کام پر جا رہا ہے, یہ سارے روڈ تم نے بند کر کے رکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کہاں کا انصاف؟ ہم سنی الحمدللہ جب یہاں جلسہ کرتے ہیں میں جلسے والوں کو پابندی سے کہتا ہوں عوام روڈ پر نہ پہنچ جائے. اگر کھڑی ہو تو یہ اسٹال سب ہٹاؤ, منتشر کرو, آنے جانے والوں کو نقصان نہ پہنچے. اگر ہم گلی میں بیٹھے ہیں تو اس کے اضافی گلی موجود ہے, وہاں سے وہاں جا سکتے ہیں. یہ روڈ موجود ہے. حسین یہ درس دیتا ہے, حقوق العباد کا درس دیتا ہے. حسین حقوق العباد کا درس دیتا ہے. تو الحمدللہ صرف یہ گلی بند کر کے اپنی اکثریت دکھانا چاہتے ہیں. 2 ادھر ناچ رہے, 2 ادھر ناچ رہے, یہ جتنے نہیں ہوتے جتنے پولیس کی اکثریت پتہ چل جاتی ہے. شاہ کراچی میں اتنی پولیس ہے یار. یہ اپنی اکثریت دکھانا تو ہمیں پتہ چل جاتا پولیس کتنی اکثریت ہے. تو یہ صرف انتشاری ہے. ہم امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, انتظامیہ خود سکون برباد کرنا چاہتے ہیں. آج آپ کھارزر میں آئے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہندوستان نے حملہ کر دیا جیسے. دیکھیں آپ ذرا دیکھیں, ہندوستان نے حملہ کر دیا. شور شراب ہر جناب, وہاں پر جناب وہ 4 سر پر لے کر نکل رہے ہیں, وہ 4 وہاں پر جناب 3 لے کر نکل رہے ہیں, 4 گنپتی بپا موریا کہہ کر نکل رہے ہیں جناب. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے کوئی تو ایک طریقہ ہو. محرم اگر آ رہا ہے تو 1 مہینے ان کے روڈ باندھے جائیں. ہمارے ربی لوگوں کے روڈ باندھے جائیں کہ بنوری ٹاؤن کے پیچھے سے جاؤ گے, ان کے منہ کے سامنے سے نہیں جاؤ گے. ہم نے کہا پیچھے سے جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا ہے, ہم ان کے منہ پہ جاتے ہیں. تو اب دیکھیے روڈ باندھے جاتے ہیں. کیا کرے جاتے ہیں؟ روڈ باندھے. ہمارے لیے روڈوں کو باندھا جاتا ہے. گورنر کمشنر سارے اطلاع کرتے ہیں. کھڑبن ابھی میرے منہ میں لفظ آتا ہے, یہ کیا آسمان سے نکلے ہیں کہ ان کو اجازت ہے کہ جس روڈ پر یہ چلے جائیں؟ الیاذ باللہ. سنیو, اور سعید قادری کے مشن کو سنبھالتے ہیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں اس پرچم کے سائے تلے آ جاؤ, سب صحیح ہو جائے گا. پھر آپ دیکھو کہ انشاءاللہ سنیو کا بھی راج ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس میں انتظامیہ کو اتنا کہوں گا کہ صبر کا جامع بھر رہا ہے. جس دن لبریز ہوا نا, کھٹملوں کا حال انہوں نے اتنا نہیں کہ جتنا انشاءاللہ ہم کریں گے. دونوں ہمارے دشمن ہیں انشاءاللہ. ہم جو صبر ہیں, ہم حسینی ہیں, ہمیں عقیدت کے ساتھ اپنے دین منانے کی دیے جائیں. ہمارے لیے ان کتوں کی نسل کے لیے 4 گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہمارا یہاں جلسہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے موبائل نہیں کھڑی ہو سکتی تھی, لیکن ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر, ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن بات انصاف کی ہو. لیکن بات یہی ہے کہ یہ ان کی رکھیلے ہیں, یہ ان کی کچھ رکھیلے نکاح سے آتی ہیں, کچھ پیسوں سے آتی ہیں. یہ رکھیلے ہیں. واللہ بھی نصیب, ورنہ ثابت ہو جاتا کہ سنی علماء کی تعظیم کے لیے ریا کچھ چیز چھوڑتے, کچھ رکھتے. ہم تمہاری تعظیم وقار, تمہاری ہمدردی پر لعنت بھیجتے ہیں, لیکن انصاف, پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے. خدا کی قسم اسی کھارگر میں سنی موتے تو یہ سارے بہ جائیں. اتنے ہم ہیں, لیکن ہمیں تحفظ نہیں. کیوں نہیں؟ آپ منتشر ہو. سنیو تو خدا کے واسطے یہ مت دیکھو یہ قادری ہے, یہ نشبندی ہے, یہ اشرفی ہے, یہ رضوی ہے, یہ چشتی ہے. یہ دیکھو ہم سب حسینی ہیں. ہم سب یہ مت دیکھو کہ جناب یہ کون سا مولوی ہے, وہ کون سا مولوی ہے. جو اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہم اس کے غلام ہیں, جو عاشق رسول ہے ہم اس کے غلام ہیں. اپنی اجتماعیت قائم کرو. میں نے کہا ہے کہ سنیو, موت کو بھول گئے. جو شخص موت کو بھولتا اس کے ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. یاد رکھنا, جو موت کو بھولتا ہے مومن کمزور نہیں ہوتا, مومن کی شرافت ہوتی ہے. خاموش رہنا اس کی, کیونکہ بزدل کافر ہوتا ہے مومن. تو کبھی ایسی کیفیت آئے نا تو قبرستان جاؤ, موت کو دیکھو, موت کو یاد رکھو. موت ایمان کی سلامتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. موت ایسا قلعہ ہے کہ جس کے اندر ایک چیز چھوڑ دو شیطان گھس نہیں سکتا. موت کا تصور, موت سے محبت, یقین جانیے ایمان کے تحفظ کی سب سے بڑی کنجی ہے. ایمان بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ. دعا فرمائیے اللہ ہمارے جذبات جو ہیں اس میں استقامت دے, اور ہمارے اس ملک کے پاکستان کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو عقل سلیم دے, ان کو اعتدال کی راہ دے. اگر نہیں ہے تو خدا ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے, ان ظالموں سے ہماری
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا میں نے ظلم تو کیا لیکن تو معاف نہیں کرے گا تو میں خاسروں میں سو جاؤں گا. چلو ہم نے ظلم کیا, ان کو لے آئے, مولا ان کو ہٹا دے ہم سے, یا ان کو نیک کر دے یا ان کو جو تمہارا امام باڑا اتنے تک کے روڈ کو بند رکھو, کم سے کم ہماری مسجدوں کا تو روڈ کھلاؤ. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت جو بات ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنیے موت یاد ہے, دیکھو الحمدللہ کون بولتا ہے, موت یاد ہے. حسین پہ سر کٹانے کا جذبہ رکھتے ہو, رکھتے ہو, ہمت ہے. تصور لاؤ ذرا سر کیسے کٹتا ہے, درد محسوس کرو, محسوس کیا, اب بولو جذبہ رکھتے ہو, رکھتے ہو. میں پوچھ رہا ہوں اور اس کی دلیل دینی ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ہمیشہ اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رکھے, اس لیے کہ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے, ملٹی فارم پہ لیٹنے والا مذہب نہیں ہے. آج مسلمانوں کو انگریزوں نے عیاشی میں لگا دیا ہے. جناب سی ٹی وی ٹی گاڑیاں ان کو دے دی ہے اور کہا ارے تیری 5,000 8,000 تنخواہ تو رہنے دی, تو بس 100 روپے دیتے رہے, تاکہ وہ کاروں میں پھرتا رہے اور عیاش بن جائے اور دنیا ہی کو اپنا دین سمجھ لے, دنیا ہی کو خدا سمجھ لے, دنیا ہی کو سب سمجھ لے, تاکہ وہی شخص جو کل کہہ رہا تھا شاہ صاحب میں آؤں گا, آج وہ کہے گا یار میں بیوی بچوں کا ذرا خیال ہے اور میں بعد میں آؤں گا. اور یہ چیزیں بزدلی پیدا کرتی ہے اور یہ موت سے دوری پیدا کرتی ہے, اور یہ مومن کی شان ہے, مومن کی شان ہے. اگر سنی کبھی بلائیں تو آؤ گے نا, آؤ گے نا, نعرہ رسالت اللہم صلی علی. آج انتظامیہ اس بات کو نوٹ کرے, آئندہ سال میں پھر انشاءاللہ یہاں تقریر کرنے آؤں گا. اگر مجھے راستہ نہیں ملا, ایجنسیوں ٹکمو سنو, راستہ مجھے نہیں ملا, یہ مجمع انشاءاللہ ان کی قبرستان میں گھسے گا. ہم امن پسند ہو گئے اس لیے الٹیمیٹم دے رہے ہیں, ہم امن پسند ہو گئے اس لیے 3,000 پر ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رحم سکھایا ہے, قتل نہیں سکھایا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جہاد سکھایا ہے, ظلم نہیں سکھایا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے, مردار ہونا نہیں سکھایا. ہاں ہم دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم جس پلیٹ میں کھاتے اس میں چھید نہیں کرتے. ہم الحمدللہ العزیز, اللہ کا کرم ہے, پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. وقت آیا اور انشاءاللہ ہندو پنڈت کو بھی سبق سکھانے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے خون دیں گے اس کی آبیات, اس کو بچانے کے لیے. دل اس لیے جلتا ہے, یہ جذبات ملک کی بغاوت میں نہیں نکل رہے الفاظ, یہ ملک کی محبت میں نکلیں کہ ملک بنا کس لیے تھا, کیا ہو رہا ہے, بنا کس لیے تھا اور کیا ہو رہا ہے. مولا کریم اس ملک کو رہتی دنیا تک آباد فرما, اس میں جو لوگ شریر کے بچے اندر گھسے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. ہمارے پاکستان کو داخلی اور خارجی تمام مصائب اور آفات اور بلیات سے محفوظ فرما. آمین بولو سنیو. پاکستان خدا کی قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قدر نہیں آتا کبھی پاکستان سے باہر نکل کر دیکھو. اور پھر آؤ, میں 2 سال پہلے مارینا شریف میں حاضر ہوا, اللہ اکبر, بزرگوں کی دہلیز کو چومنے کا شرف حاصل ہوا. جب لوٹا تو میں نے یہاں پر آ کر ایئرپورٹ کی دیوار بھی چومی. کیوں؟ وہاں ہر 2 قدم پر جناب درخت میں خدا, ادھر ایک بیٹا ہوا ننگا آدمی بیٹا وہ خدا ہے, ادھر پتھر پڑا وہ خدا ہے. تو میں پجاریوں کو گنتا تھا, پجاری جو ہے وہ کم ہوتے تھے, خدا زیادہ ہو جاتے تھے. یعنی ایک گلی کے اندر 100 آدمی رہ رہے ہیں تو 300 خدا ہیں. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو عابدوں کی تعداد بڑھ گئی, معبود کی کم ہو گئی جناب. تو یہ معبودوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے کہ جہاں پر 100 بندے رہتے ہیں وہاں پر 500 خدا بنائے ہیں. درخت پر رسی لپٹی ہوئی ہے, گائے کو لے کے پھر رہے ہیں, گھوڑے کو لے کے پھرو, گائے کو لے کے پھر اور جناب کوئی پر جناب لے کے برتن لے کے کھڑا ہوا ہے. تو پاکستان آنے کے بعد پتا چلا الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا, مزہ نہیں آیا. پاکستان کا مطلب کیا, یہ نظریاتی فکر پر پاکستان بنا ہے
اور انشاءاللہ یہاں وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کی شریعت کہتی ہے، جو محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک کو مکاروں کے مکر سے، شریروں کی شر سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ سنیو، یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے، اس کی دیواروں کو مت توڑو، اس کے سبزوں کو مر برباد کرو، اس پہ آگ نہیں لگاؤ۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس لیے نہیں بنایا تھا اسے کہ ہم روڈوں پر تھوکیں اور اس کو گندا کریں۔ کہ آپ کبھی اپنے گھر کے اندر پان کی پیک لے کر بیڈ روم میں تھوک سکتے ہیں؟ بولے تھوک سکتے ہیں؟ تھوک سکتے ہیں؟ تو روڈوں پر تھوکتے ہوئے آپ کو بزرگوں کی یادیں نہیں آتی کہ ہمارے بزرگوں نے اس لیے پاکستان کو آزاد کیا تھا کہ اس کے ساتھ اس قسم کے معاملے کیے جائیں؟ نہیں، سنیو، یہ عادت سنی کی ہے نہیں اور انشاءاللہ سنی کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو صاف رکھنا دشمنوں سے بھی اور گندگی سے بھی، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں پاک سرزمین شاد باد، پاک سرزمین شاد باد، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ پاکستان کا وجود رہے گا۔ ایک دفعہ بابا بلند درود پاک پڑھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا کا شہر چھوڑ کر نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، 40,000 خطوط آپ کو آتے ہیں۔ آخری خط آپ کو ہانی کا آتا ہے جو سعید بن عبداللہ کے ہاتھوں سے امام کو ملا۔ امام حسین کا ارادہ ہوا کہ بس اب میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں سے میں چلے جاؤں گا۔ اور اس سے پہلے امام نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے امام نے ایسا کیا کہ ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا کہ تم جاؤ اتمام حجت کے لیے، وہاں دیکھو معاملہ اور راز ساری سازگار نظر آئے گی، پھر کہو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو دیکھ لو ہمیں تم خط لکھ دینا، ساری بات ہو جائے گی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تاریخ طبری، بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ حسینی ذکر سننا تو یہ حسینیوں کا کام ہے نا، کبھی وہابیوں کی ایسی محفل نہیں دیکھی ہوگی آپ؟ تو ظاہر سی بات ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ بھائی یہ تو دل کی بات ہے نا، جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کو یاد کرے گا، یاد رکھے گا۔ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے قائدوں کی زندگیوں کو زندہ رکھتے ہیں، ان کی سیرت کو زندہ رکھتے۔ تو کہنے لگے یہ اکاڑوی تو ایسی تقریر کرتا تھا، لگتا ہے جیسا کہ یہ خود وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا بیٹھا ہوا نہیں تو ایسا بول رہا ہے، اگر بیٹا ہوتا تو پھر کیسا بولتا؟ میں نے کہا ابھی ادھر بیٹھا ہوا نہیں ہے وہ، تو اس نے ایسا بولا ہے، اور اگر وہ بیٹھا ہوا ہوتا تو تم ابھی کچھ بچ گئے، تم بھی صاف ہو جاؤ، سارا پاکستان سنیوں کا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سمجھے آپ؟ تو علامہ عقائی صاحب نے اپنے گھر سے نہیں، اور اللہ ان کی بصیرت پر سلام پیش کرتا ہوں، اللہ ان کی بصیرت پر کروڑوں رحمتیں بیان فرمائے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ میری تقریروں سے بے شمار لوگ عاشق رسول بنیں گے، ایمان ان کا بچے گا، تو لوگ کچھ نہ کچھ فریب کریں گے۔ تو آپ نے جو تقریر کی ہے نا کربلا کی، اس کو آپ نے قلم بند فرمایا اور کتاب کا نام رکھا شام کربلا، اور کہہ دیا کہ آؤ حوالہ دیکھنا ہے تو اس کتاب میں دیکھو۔ وہ کاڑوی نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں لایا، ہم سے کہتے ہیں حدیث سے بتاؤ، ابے ہم نے کہا حدیث رسول کی ہوتی ہے۔ حسین کا واقعہ 60 ہجری کو ہوا، اس کو حدیث کون لا کے بتایا؟ کیا تم بھی کوئی امام جعفر والی حدیث چھاپ رہے ہو کیا؟ کون سی حدیث لایا اس بھائی؟ کون سی حدیث لایا؟ ظاہر سی بات ہے تاریخوں کی بات تاریخوں میں موجود ہے، مسند تاریخ کتابیں البدایہ والنہایہ جو امام الوہابیین ہے اس نے کربلا کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے، ابن اسیر نے بھی بیان کیا ہے۔ تو مستند تاریخ اسلامی میں واقعہ موجود ہے، تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کا واقعہ من غلط ہے؟ راوی ہے واقعہ کا، جس طرح حدیث کے راوی ہوتے ہیں اس طرح ان باتوں کے راوی ہے۔ اور صدر الافاضل قدر مباسط ابن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک رسالہ مستقل لکھا ہے شام کربلا، اور ایسے علماء کا لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ فضول نہیں ہے، تاریخوں سے ثابت ہے، تاریخوں سے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کوفہ پہنچے تو حضرت امام مسلم اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے گھر آپ نے قیام فرمایا۔
اور ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے بیعت کی. کتنے؟ 12,000 کوفیوں نے بیعت کی. امام مسلم کو حالات جب خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت خوشگوار ہیں، لہذا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کوفی واقعی میں وفا والے نکلے ہیں، اور یہ درہم و دراہیم کو خدا نہیں کہتے ہیں، اللہ ہی کو خدا کہتے ہیں، آپ آ جائیں گے. حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا. اب جب خط ادھر پہنچا، ادھر یزید کو خبر ہوئی تو اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو کوفے کے گورنر سے ہٹایا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو اس جگہ پر مقرر فرمایا کر دیا. یزید نے اس جگہ پر ابن زیاد کو بھیجا. یزید کا نامہ حکم پاتے ابن زیاد سر اٹھا کر کوفے پہنچا. لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، لوگ اس کے لیے پہنچ گئے کہ جناب امام حسین آئے ہیں. لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع رہا، لیکن جب وہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا تو لوگ اس کے چہرے کو پہچان گئے اور کہا یہ تو ملعون ابن زیاد ہے. وہ کوفی سارے وہاں سے چلے گئے. ابن زیاد گورنر ہاؤس کے اندر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد رات کا وقت، کیونکہ رات کا وقت ہے جب یہ کوفے میں داخل ہوا، صبح ہوتے ہی اس نے لوگوں کے مجمع کو جمع کیا، سارے کوفیوں کو. کوفی تو نہیں بنو گے نا؟ جو وعدہ لیا کوفی نہیں بنو گے نا؟ ہاں، تم بھی حسینی ہو، میں بھی حسینی ہوں، یاد رکھنا. آج بچ جاؤ گے، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پکڑوں گا کہ اللہ مجھے مسند ملی تھی تیرے دین کو بیان کرنے کی، میں نے ان سے قسم لی تھی. امام مسلم نے بھی قسم لی تھی. بھاگو گے تو نہیں نا؟ اب دیکھو ابن زیاد کیا کرتا ہے. ابن زیاد آتا ہے اور صبح صبح گورنر ہاؤس سے باہر نکل کر لوگوں کو تقریر کرتا ہے، اے لوگوں، امیر المومنین یزید مجھے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو تابعدار بناؤ، نافرمانی سے بچاؤ. اور کان کھول کر سن لو، جس شخص نے یزید کی بیعت نہیں کی اس کے گھرانے پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب یہ یا حسین یا حسین یا حسین، مبارک ہوا تو بولو نا. مبارک جتنا بڑا غبار ہوتا تیزی میں ہوا نکلتی ہے. غبارہ جتنا بڑا ہوگا، جتنی اس میں ہوا بھری ہوئی ہوگی، جتنا وہ پھٹکے گا اس کی ہوا. بولو نا یار، حسین آؤ، حسین آؤ. یزید نے کہا خیر کر دوں گا. بھول گئے. اب بنتے یزید آؤ، یزید آؤ، یزید آؤ. اب بھاگ گئے صبح سے نکل گئے، خط بھی لکھا، سب کچھ کیا. سنیو، حسینی بننا، حسینی ہو، حسینیت پر استقامت رکھنا. موت تو آئے گی، ہر ایک کو آئے گی، لیکن اپنا چہرہ خوشگوار رکھنا کہ رہنے والی دنیا جس میں موت ہے نہیں اس میں تم خوشنو رہو. سیدھا کام کرو. یہ دنیا جس میں ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس میں ہم اتنا اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی، اچھا لباس پہن کر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، تو اس دنیا کو بھی یاد رکھو، اس زندگی کو جس میں موت آئے گی نہیں. موت آئے گی ہی نہیں. تو یہاں بھلے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، لیکن وہاں کے لیے کاٹن کا سوٹ رکھنا. ہاں، یہاں پر بھلے صابن سے منہ نہیں دھویا، وہاں پر ایسے اوزار رکھنا کہ یہ منہ چمکے. ہاں، یہ بات یاد رکھنا. سنیو، الفاظ بہت ہلکے ہیں، اللہ اکبر، شاید بے عمل ہو اس کی تاثیر نہ ہو، لیکن بات کر دوں یہ بات، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، کہ دنیا میں ہم نے گاڑی رکھی ہے سواری کی، تو وہاں کے لیے بھی کوئی گاڑی رکھنا جو سیدھے جنت میں لے جائے. ہاں، یہ فکر دنیا میں زندہ رکھنا، اور یہ فکر ہوگی تو انشاءاللہ ایمان ملے گا، عمل ہو جائے گا. آپ نے ابن زیاد نے تقریر کی. اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ کوفیوں پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ پیشاب پتا ہو گیا. آپ کوفی نے بولا گھر بند کر لو، دروازہ بند کر لو، آپ گلی میں نہیں نکلنا، آپ تو پولیس والے بھی نہیں بچا سکتے بھائی، آپ گلی میں نہیں نکلنا، کھڑکیاں بند، دروازے بند، سب بند. امام مسلم کی تلاش جاری. اب ڈھونڈو امام مسلم کو. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ مختار کے گھر تھے، وہاں سے آپ ہانی جو ایک بہت بڑے محب اہل بیت تھے، کوفے میں ان کا مدار بھی موجود ہے، ان کے گھر حضرت امام پہنچ گئے اور وہاں پر آپ رکنے لگے. اب ابن زیاد ایسا ویسا تو نہیں، اس نے پورا جہنم کا ٹکٹ کٹایا ہوا تھا، تو اس نے پورے جاسوسی کے گھوڑے دوڑا دیے اور کہا جناب ڈھونڈو امام مسلم کہیں بھی مل جائے معلوم کرو. ایک شامی غلام تھا، اس کا نام معقل تھا.
اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ تو جا اور سراغ لگا کہاں پر ہے؟ وہ غلام سیدھا گیا مسجد میں کہ اللہ والے وہیں ملتے ہیں، اللہ والے تو جو بکواس کرتا ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، میں نے کہا ہے نہیں، دعا تو نے کی ہے تو اللہ قبول کر لے یار، کہ میری دوڑ مسجد تک ہی رہے، میری دوڑ مسجد تک کی رہے، کیونکہ یہی مسلمانوں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ وہ غلام کیا کیا، سیدھا وہ نکلا اور مسجد پہنچا، مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیر تک دیکھتا رہا، پھر ان کے پاس گیا کہ میں ملک شام کو جھوٹ بولنے لگا، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے تو آپ بھی ہوشیار رہو، کربلا کا واقعہ صرف رسمی نہیں، اس میں بہت درس ملتا ہے، بہت، جس کو اچھی طرح سے جانو نہیں اس کو راز نہیں دو۔ سنی بھولا ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا جنت میں بھولے جائیں گے، سنی بھولا ہوتا ہے، تو بھولا پن یہ جو اتنا بھی بھولا نہ ہو جائے کہ بندہ دل کی ساری بات اس کو بتا دے، سمجھے نا۔ تو اب دیکھیے وہ وضو کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں امام مسلم سے ملنے آیا ہوں۔ اور جب اس نے اپنی جیب سے 3000 درہم نکالے اور کہا کہ دیکھو یہ ان کے نظر میں کرنا چاہتا ہوں، اس نے بولا انہوں نے فرمایا کہ ساری بات چھوڑ، تو میرے پاس آیا کیوں اتنے لوگوں میں سے؟ کہا آپ کے چہرے پر اہل بیت کی محبت کے آثار نظر آ رہے تھے، میں آپ کے پاس آیا، بس اس نے بار بار امام حسین کا نام لیا، مسلمین اور سجا کا دل نرم ہو گیا۔ مومن بھولا ہوتا ہے۔ آپ نے رستہ بتا دیا کہ امام صاحب جو ہے کے پاس میں تجھے لے چلتا، امام صاحب کے پاس لے گئے جناب، لے جانے کے بعد وہ امام صاحب کے پاس پورا دن بیٹھا رہتا تھا اور شام کو جا کر ساری خبر ابن زیاد کو دیتا تھا، آج امام نے یہ کہا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ ہانی کو ذرا بلا کر تو لاؤ کہ اس نے یہ حرکت کیسی کی۔ ہانی کو گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے، گورنر ہاؤس میں ہانی سے پوچھتا ہے ابن زیاد کہ امام کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو ابن زیاد گالی دیتا ہے آپ کو، اور اس وقت وہاں کے علاقے کے معزز لوگ کوفے کی وہاں پر موجود ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، بحث و مباحثے میں ابن زیاد کے لوگ ہانی کو مارتے بھی ہیں۔ اب باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد شاید ہانی کو قتل کرنا چاہتا ہے، وہ سارے کے سارے جلوس کی صورت میں آ کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اس میں حضرت امام مسلم بھی ہے، اس میں حضرت امام مسلم بھی ہے۔ ابن زیاد اب کر کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اندر جو ہے کہ وہ معزز لوگ ہیں، کہیں ابن زیاد وہ سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے کہ وہ مار نہ ڈالے۔ اب ابن زیاد نے کیا کیا، حضرت ہانی جو ہے جو عاشق اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی، مارا اور اللہ اکبر ان کو شہید کر دیا۔ شہید کر کے ان کے لاش مبارکہ کو اوپر سے پھینک دیا اور لوگوں کا دیکھ لو، اب امام مسلم اکیلے کھڑے، سب بھاگ گئے۔ امام مسلم اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی فن خان بن کر آیا تھا گورنر ہاؤس توڑ دیں گے، دیکھ لیں گے، تھانہ دیکھ لیں گے، کچہری دیکھ لیں گے، وہ سارے بھاگ گئے، سارے سب بھاگ گئے۔ امام مسلم ایک کو پکڑتے، یار تم نے تو ذرا ہاتھ دبا کر بحث کی، تو تو آئے گا، وہ بھی بھاگ گئے، دوسرا وہ بھی بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ امام مسلم تنہا ہے۔ امام مسلم رات کے اندھیرے میں آپ گلیوں میں پھر رہے اور ایک عورت کے مکان پر جاتے ہیں، عورت پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم ہوں۔ وہ ایک کمرہ آپ کو دیتی ہے، آپ کی عقیدت پر وہ نثار ہوتی ہے مقام اہل بیت پر، اور اب حال یہ ہوتا ہے کہ اس کہتے ہیں نا کہ نیکوں کے گھروں میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو جناب ان کا بیٹا شرابی تھا، اس کو امام مسلم کی خبر ہو گئی اور اس نے صبح صبح کسی طریقے سے بات ابن زیاد کو پہنچا دی۔ ابن زیاد کو جب بات پہنچی، ابن زیاد نے کیا کیا، محمد بن اشفص کے ساتھ ایک فوجی دستہ روانہ کیا، اور علماء لکھتے ہیں وہ کئی سو افراد پر مشتمل تھا، وہ کئی سو افراد پر وہ مجمع مشتمل تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گھوڑے کے قدموں کی آواز آئی، حضرت امام مسلم درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ۔ سنیے درود پڑھو، پیچھے والے سست ہو گئے ہیں، کیا ڈر تو نہیں رہے ایسا ہوگا مظفر شاہ کبھی بلائے گا تو؟
نہیں نا تو درود پڑھو نا پھر، ابھی تو دعا ہی نہیں ہے۔ حسینی ہو، نعرہ رسالت۔ اب کیا ہوا؟ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئی، آپ نے اپنی تلوار مبارکہ کو سنبھال لیا۔ المختصر، وہ لوگ جیسے اندر داخل ہوئے محمد بن اشعث، پھر وہ سید جوان تھا، اس کو موت سے محبت تھی، مسلم کو موت سے حضرت سیدنا مسلم جانتے تھے کہ جنت میں مومن کی کیا شان ہے، قبر میں اس کی کیا عزت ہے، یہ شعر لبکا ان پر۔ وہ سارے موت سے ڈرتے تھے اور یہ موت سے محبت کرتے تھے۔ اب آپ کی تلوار جب چلی، اللہ اکبر، جس کے اندر علی کا خون ہو، پھر کیا شان تھی کہ جناب یوں لگتا تھا جس طرح کے خزاں کے موسم میں پتے گرا کرتے ہیں۔ امام مسلم نے جب مارنا شروع کیا، جس طرح منہ کر دے تو بس وہ گاجر مولیوں کی طرح کٹتے چلے جاتے۔ محمد بن اشعث نے دیکھا یہ جتنے لگتا ہے سارے یزیدی کو اکیلا شیر مار دے گا۔ اس نے پھر چاپلوسی کی جو وہابی تبلیغی اکثر کرتے ہیں، امان امان امان، نعمت اللہ کرتا نا، امان 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 امان۔ امام مسلم نے فرمایا کس بات کا امن؟ کہ خدا کی قسم امن ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عرب کی تاریخ سے آپ واقف ہیں، عرب جب جس کو امن دیتے ہیں تو چاہے ان کا پورا قبیلہ اس کے خلاف کٹ جائے لیکن اس امن کی بات سے وہ لوٹتے نہیں۔ لیکن جب ہو وہ تبلیغی ریونڈی سیرت نما کلمہ بھی پڑھے اور ایسا جھوٹ بھی بولے تو محمد بن اشعث نے کہا امن ہے، اور یہ مومن بھولے ہیں۔ سنی اپنے بھولے نے چلے جاتے، بولے ارے گیارہویں کرتے تو کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 3 دن ریونڈ میں آؤ تو صحیح۔ سنی چلا جاتا ہے، اور سنی بولا ہے بیچارہ، تو سنیو ہوشیار رہو۔ کل وہ اصغر چس کہہ رہا تھا نا کہ سین اور شین جدا نہیں ہو سکتے، سین اور شین، تو ایسے ملاؤں سے ہوشیار رہو، خالی کتھائی پکڑی دے کر نہیں پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، سمجھ نہیں بات؟ اس لیے میرا آقا نے فرمایا استعینوا بأہل القبور، اپنے مرحومین کی طرف دیکھو کہ ان کے کیا عقائد تھے اور ان کے کیا نظریات تھے۔ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا خیر بھی علماء اور شریر بھی علماء ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خیر بھی دنیا میں سب سے بہتر علماء ہے اور سب سے شریر قوم بھی علماء ہے۔ کون علماء؟ جو علماء سو، جن کو علماء کہنا بھی علم کی توہین ہے، جو ایسے حرام خور جو شیعوں کے ٹکوں پر پلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے حسینی محمد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام مسلم کو جب امن دیا، امام مسلم نے اپنی تلوار ڈال دی کہ جب تم نے امن کہا تو امن ہے، امن کہا تو امن ہے۔ اب جب امام مسلم نے امن کہا تو حضرت امام مسلم کی جب تلوار انہوں نے لے لی، تلوار جب لی تو آپ نے کہا بس میں سمجھ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اب جامع شہادت کا موقع قریب آ چکا ہے۔ المختصر ابن زیاد کے دربار میں، اس کے دربار میں، اس کے باڑے میں امام مسلم کو پیش کیا گیا۔ امام مسلم کو جب لایا گیا، حضرت امام مسلم سے پوچھا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ امام مسلم نے کہا میں نہیں آیا ہوں، کوفیوں نے بلایا ہے، کوفیوں نے سنیو، بھاگو گے تو نہیں؟ سوچ لو، دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پرسوں کی ایک تقریر اس کو بھی ہنگامہ کرنا ہے، بھاگو گے تو نہیں نا؟ ہاں شاباش، دل تھام کے رکھنا، موت یاد ہے نا؟ دنیا میں بڑے پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، کاٹن تیار رکھنا، کیونکہ وہ تو ایسے کپڑے ہوں گے وہ گلیں گے بھی نہیں اور موت بھی نہیں آئے گی، اور خوبصورتی تو ہمیشہ ہی رہے گی۔ ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں، اللہم آمین۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد آپ کی شان میں بکواس کرتا، کہتا آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا مجھے کوفیوں نے بلایا، یہ کوفیوں کے خطوط ہیں، اور دیکھو اگر ایسی بات ہے کہ یہ ایسی بات ہے تو میں نے امام حسین کو بھی خط لکھ دیا ہے، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور اگر تم نہیں چاہتے ہو تو میں چلے جاتا ہوں۔ اس نے آپ کو نسب کی گالی دی، اللہ یعوذ باللہ۔ حضرت امام مسلم نے برداشت کیا، کیا کیا؟ برداشت کیا۔ ابن زیاد کو اس کا تخم یاد دلایا، اس کی نسل یاد دلائی۔ ابن زیاد غصہ ہوا اور کہا کہ گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جا کر ان کو قتل کرو۔ حضرت امام مسلم کو جب لے جانے لگے تو امام مسلم کے زبان پر پتہ کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سنیے اس درود پاک میں بڑی تاثیر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
السلام علیک یا صاحب التاج. آپ بولیں گے شاہ صاحب آپ کو کیسا پتا چلا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا سنی نہیں کوئی وابڑا ہی پوچھے گا. تو سن، نسیم الریاض میں علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے محب صحابہ اور ملنے والے یہی درود پڑھا کرتے تھے. سرکار کے اوپر یہی درود پڑھا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا. اور اس پر دلائل صحابہ کرام کی سیرت میں گزر گئے. حضرت امام مسلم درود پاک اور استغفار پڑھتے ہوئے نکلے اور آپ کو اللہ اکبر ابن زیاد خبیث نے آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر حکم کیا کہ لے جاؤ اور وہاں کے آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کربلا کے سب سے پہلے شہید ہیں. یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے. اور ادھر سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط موصول ہونے والا ہے، ہوا نہیں ہے، لیکن امام صاحب مکہ چھوڑتے ہیں. سرکار کے جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس جانتے ہو؟ بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام حضرت امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ کوفیوں کو نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو درہم و دنانیر کو وہ خدا سمجھتے ہیں. حضور آپ نہ جائیں، وہ بے وفا ہے. کوفیوں میں وفا نہیں ہے، نہ جائیں. اور شاید یہی بات ہے کہ جب حجاج بن یوسف عراق کا وزیر بن کر آیا تھا نا، تو عراق کے لوگوں میں کی طریت ہی کچھ اس طرح ہے. تو جب وہ آیا تو لوگ اس کو جوتے دکھانے لگے. تو اس نے خطبہ پہلے کہا یا اہل العراق یا اہل النفاق و شقاق. اس کے خطبے کے پہلے لفظ یہ تھے اے منافقوں، اے شقیوں، اے عراقیوں. کہا بیٹا آج جوتا دکھا رہا ہے، کل جہاد پر فلاں کوئی لڑائی چل رہی تھی اور کہا حجاج بن یوسف نے کہ کل اگر مجھے کوئی اپنے گھر میں نظر آیا تو اس کے سر کو اور اس کے جسم کو اس طرح جدا کیا جائے گا کہ وہ بیچ میں سے 2 حصے ہو جائیں گے. تو جب بھی ان کے اوپر کوئی ڈنڈا مار آیا یہ انسان کے بچے جنگی چلے ہیں. آج صدام حسین 40 سال کے بیٹا بالکل شریف ہے، بالکل صحیح چل رہے ہیں، کیونکہ یہ فطرت رہی ہے. اور اسی کو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کس ملک جا رہے ہیں جس میں سراپا بے وفائی ہے؟ سراپا بے وفائی ہے. آپ عراق جا رہے ہیں، آپ کوفہ جا رہے ہیں، اس علاقے کے متعلق تو وفا کی کوئی خبر نہیں ملتی. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہجری سن 60 ہجری سن 3 ذی الحجہ کو حضرت امام علی مقام اپنے مختصر سے قافلے کو، جس میں مورخین فرماتے ہیں تقریباً 22 نفوس قدسیاں ہیں، اس کو لے کر آپ کہتے ہیں کہ میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، اور سعد الافاضل نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی ہے بدر المماثل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر امام حسین تشریف نہ لے جاتے تو کل یہ کوفی کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، ہم مجبوری میں یزید کے پاس چلے گئے. تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ اتمام حجت کے لیے دلیل قائم کرنے کے لیے امام علی مقام تشریف لے جا رہے ہیں. امام علی مقام جب نکلے تو کربلا کے ساتھیوں کو متعلق ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ آپ کے 3 لڑکے ہیں. کتنے؟ ایک تو ہے امام زین العابدین جو حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی عمر 22 سال ہے. اور یہ کون ہے؟ ان کا نکاح کرانے والے میرے فاروق ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے. اور شیعہ خدری کا جلال ان کے اندر ملا باقر مجلسی نے ناسخ و تواریخ کے اندر موجود ہے کہ عمر نے کہا تھا حسین میں دیکھتا ہوں کہ اس دوشیزہ کے صدف اقدس سے تمہیں ایسا بیٹا ملے گا جس کی عبادت کے ڈنگ کے شرق اور غرب میں بجے. اور وہ حضرت سیدوں کے سرتاج، اہل بیت کے سرتاج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اور آپ کو حضرت عمر سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام بھی عمر ہی رکھا تھا. امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام ہی عمر رکھا تھا. ملا باقر مجلسی نے لکھا. المختصر امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین جو شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدف اقدس سے پیدا ہوئے 22 سال کی عمر مبارکہ ہے.
علی اکبر جو یعلا بنت مرہ کے صدف اقدس سے ہیں، عمر مبارک 18 سال، اور ایک علی اصغر ہیں، اور ایک حضرت سکینہ ہے جن کی نسبت حضرت قاسم کی طرف ہوئی ہے، حضرت قاسم کی طرف ہوئی ہے۔ امام علی مقام کی 2 بیویاں، ایک حضرت شیر بانو، ایک علی اصغر کی والدہ۔ امام حسن کے 4 بیٹے اس سفر مبارکہ کے اندر حضرت امام علی مقام کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اس مختصر سے قافلے کو لے کر نکلتے ہیں، اور ایک جگہ جس کا نام ہے سالبہ، اس جگہ پر امام حسین کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے 2 صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم کی شہادت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج اور غم ہوا، لیکن آپ نے اپنا قافلہ ہدایت کو روکا نہیں، بلکہ آپ چلتے چلے گئے۔ ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر حضرت حر اپنی فوج لے کر وہاں پر پہنچے۔ ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ جناب روک دیا جائے، کسی صورت میں کوئی معاملہ نہ کیا جائے، آپ کو روک دیا گیا۔ حر نے کہا آپ کو آگے جانا نہیں دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کہا کہ بس آپ کا یہی حکم ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتی۔ امام علی مقام نے کہا پھر بھی میں جاؤں گا۔ اب حر تھوڑے ٹھنڈے پڑے اور امام حسین نے اپنا قافلہ آگے بڑھا۔ اب ایک جگہ پر آ گئی، ایک جگہ آئی، اب حر آگے آگے کہا کہ اب تو نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ تو صحیح ہے، جگہ کون سی ہے؟ حر نے کہا ہذہ کرب بلا موضع کرب وبلاء هذا مناح رکابنا ومحل رحالنا ومقتل رجال۔ امام حسین نے فرمایا یہ ہے کربلا، یہ ہے وہ جگہ جو ہمارے جانوروں کے رکنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو ہمارے قافلے کو برباد کرنے والی جگہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جوان قتل کیے جائیں۔ امام علی مقام حضرت علی کی کرامت کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات الخبا میں لکھا ہے کہ حضرت علی کئی دفعہ اس راستے سے گزرے اور ہر دفعہ اس راستے پر رک کر روئے ہیں، اور حضرت علی کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے جو مقام ولایت کی دلیل بنتی ہے کہ آپ ہمیشہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر کہتے تھے یہاں حسین شہید ہو گئے۔ یہ دلیل اس لیے بنتی ہے کہ یہ تاریخ کا تو واقعہ ہے، لیکن لکھنے والے شاہ ولی اللہ ہے، لکھنے والے شاہ ولی اللہ، مصنف کی اہمیت سے حوالے کی قدر معلوم پڑتی ہے۔ اور مسند امام احمد کے اندر میں نے بھی حدیث پیش کی ہے امام حسین کی طرف سے کہ جبریل امین نے اسی جگہ کی مٹی آپ کو لا کر دی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں پر آپ کو روک دیا گیا۔ حر سے امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے ہو تو مجھے دوبارہ جانے دو، یا مجھے ایسی سڑک کے قریب کر دو کہ میں کسی اور علاقے میں چلے جاؤں۔ حر نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے اور یہ بات بہت اچھی ہے۔ آپ حر خوش ہو گئے کہ جناب لگتا ہے کہ اب لڑائی نہیں ہوگی، اب مصالحت جو کہ وہ ہو جائے گی۔ یہ بات جب وہاں پر پہنچی، ابن زیاد نے کہا کہ لگتا ہے کہ حر بہت ڈھیلے ہو رہے ہیں، سستی آ رہی ہے ان میں۔ ایک صحابی رسول جن پر پورا اسلام رش کرتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، عراق کے فاتح ہیں، کسرا کے محل میں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے ہیں، دریا دجلہ کی سمندر آمیز مہر لہروں کے منہ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے والا یہ سب سے پہلا صحابی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کیوں اسلام رش کرتا ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ ان سے کہتے ہیں سعد میرے ماں باپ تیرے پر قربان۔ آج دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اور حضرت سعد سے سرکار کو اتنی محبت ہے کہ حضرت سعد کہتے ہیں، حضرت سعد سے میرا آقا فرماتے ہیں سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ لیکن آپ دیکھیے بیٹے کی حالت، اللہ اکبر، عمر بن سعد ابن سعد، حضرت سعد بن وقاص کا لخت جگر، اللہ اکبر، اس کو ابن زیاد نے حکومت کی لالچ دی اور اس کو کہا کہ جناب 22,000 کا لشکر لے جا اور ایران کی علاقہ ری کی میں تجھے حکومت دوں گا۔ اور کہا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ حسین آ رہے ہیں ان سے بیعت لینا ہے۔ تو یہ ڈر گئے، صحابی کے بیٹے تھے، ڈر گئے، کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں ہو سکتا تو پھر حکومت بھی نہیں ملے گی، نہیں ہو سکتا تو اس لیے کہتے ہیں نسبتیں تو کام آتی ہے لیکن خاتمہ بالخیر کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ نسبتیں کام آتی ہیں، ان کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ان نسبتوں کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ نسبت مکمل طور پر فیض دے اور رہنمائی دے، اور خاتمہ بالخیر کی بھی دعا ہونی چاہیے۔ اب حکومت کی لالچ میں
22,000 کا لشکر لے کر وہ کربلا پہنچتے ہیں. 500 افراد کو نہر پر روکا، نہر فرات پر، کہ وہاں سے کوئی پانی نہ پی سکے. اور امام علی مقام کے پاس پہنچا اور بیعت کا پیغام دیا. حر نے جا کر ابن سعد سے کہا کہ اب تم امام علی مقام سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم امام علی مقام سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ امام علی مقام کا مرتبہ جانتے ہو؟ وہ نواسہ رسول ہے. ابن سعد بھی اس وقت کچھ ڈر گیا، اور ڈر کر اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ جو آپ چاہتے تھے وہی ہو گیا، امام حسین واپس آنے کے تیار ہے. ابن زیاد نے جب پڑھا تو اس کا بھی دل کچھ نرم ہوا کہ چلو بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اب یزید کو پیغام دیتے ہیں. لیکن شمر لعین وہاں پر موجود تھا. اس نے کہا ابن زیاد کیا کر رہے ہو؟ یزید نے تمہیں صلح کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں کہا بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے. اور یہ جو تم 22,000 کا لشکر بھیج رہے ہو، یہ اگر یہی کرنے جا رہے تھے تو حسین سے تم خود خط و کتابت کر لیتے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابن زیاد کا جہاں دل نرم ہو رہا تھا وہ آج سخت ہو گیا. شمر لعین کو کہا کہ ٹھیک ہے تم پیغام لے جاؤ، اور ابن سعد سے کہو کہ میں نے تمہیں حسین کے ساتھ مصاحبت کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میں نے کہا یزید کی بیعت کرو ورنہ جنگ کرو. اب شمر لعین جاتا ہے اور ابن زیاد کا پیغام ابن سعد کو سناتا ہے اور کہتا ہے حسین کے ساتھ مصاحبت کی بات نہ کی جائے، بلکہ حسین، یہ سارے شرائط جو جمع ہو رہے ہیں یہ یزید کی تکفیر پر کام آتے ہیں جو علماء دلیل پکڑتے ہیں. انشاءاللہ آخری دن ہم یزید کی تکفیر پر جو فقائے احناف کا، فقائے شوافع، حنابلہ اور مالکہ کا جو مذہب ہے اس پر بحث کریں گے. تو یہ ساری تاریخ کے شرائط سے پتہ چلتا ہے کہ پوری اجازت تھی حسین کو قتل کرنے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ تمہیں مصاحبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بھیجا ہے کہ تم جناب جا کر ان سے بیعت تو نہیں لیتے تو جنگ کرو. المختصر شمر لعین کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا، اور سب سے پہلی شہادت حضرت حر کی. حر جب شہادت سے پہلے، جنگ میں جانے سے پہلے، علامہ طبری نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بدایہ و نہایہ میں بھی ہے. ان کے ساتھی نے پوچھا حر میں نے تم کو کبھی غمگین نہیں دیکھا، آج تم بڑے پریشان ہو. کہا کیا کرو؟ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے. ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. وہ مجھ سے کہتے ہیں نواز رسول کو مارو، تو نواز رسول کی طرف اگر میں آگ چڑھاؤں تو یہ جہنم ہے، اور ان کی محبت جنت ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اور آپ نے فرمایا میں اپنی جان جنت کو لینے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. اور یہ جذبے نے آپ کو شہادت سے سرفراز فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ جوان حضرت حر شہید ہوئے، اور اس کے بعد جنگ کی مکمل طور پر سلسلہ شروع ہو گیا. امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ میرے خون کے دشمن ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حضرت امام حسن کے صاحبزادے کھڑے ہوئے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کل رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ حسین کو ہم نے چھوڑ دیا تھا؟ اللہ اکبر. خیر جنگ کی جب یہ ابتدا ہوئی، 500 افراد نہر فرات پر تعین کر دیے گئے. ان کا تعین اس لیے ہوا تاکہ پانی کسی صورت کے اندر جو ہے وہ نہیں ملے. 10 محرم الحرام کی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر فرمائی، تقریر فرمانے کے بعد آپ کے بعض ساتھیوں نے پیاس کی بھی، دعا کی اور استدعا کی. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جام ہمارے ساتھ آ کر پینا. اس بات کو بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا. حر کی شہادت کے بعد اولاد عقیل، حضرت علی کے جو بھائی تھے عقیل، ان کی اولاد کی شہادت ہوئی. اور ان کے بعد حضرت علی کہ دیگر زوجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے امام علی مقام جو رشتے میں آپ کے بھائی ہیں، سوتیلے ماں دوسری ہے، حضرت امام علی مقام سے وفاداری کا پورا حق ادا کیا. اور حسینیوں کے اوپر اتمام حجت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بھی جان اللہ کی راہ میں دے دی. اب سلسلہ آگے چلا. اس کے بعد حضرت قاسم جن کی عمر مبارک 19 سال تھی وہ بھی آگے گئے، اور رشد و ہدایت کا پیکر بنتے ہوئے وہ بھی شہادت سے سرفراز ہوئے. اور اس کے بعد اللہ اکبر کربلا میں جن کا مدار مرجع خلائق ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ پہنچے. آپ متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت مبارکہ کچھ یوں ہوئی کہ آپ پانی لینے کے لیے نہر فرات پہنچے، وہاں سے پانی لیا، پانی لے کر نکلنے لگے تو وہاں پر جو 500 افراد کا ٹولہ تھا اس نے آپ کے ہاتھ کو شہید کر دیا.
آپ نے دوسرے ہاتھ میں اللہ اکبر وہ مشکیزہ لیا، دوسرے ہاتھ کو بھی انہوں نے شہید کیا. اور اسی طرح حضرت امام عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اس مشکیزے کو اپنے منہ میں پکڑا اور یزیدی شمر لعین خبیثوں نے آپ کو بھی شہید کر دیا. اور پھر رائے حق کے ایک اور راہی بن گئے اور شہادت سے سرفراز ہوئے. جس وقت حضرت امام عباس کی شہادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسین کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا اس کو ابن کثیر بدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب لیا اور چیخا اور فرمایا الان انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی. کہ یہی وہ مرد کلندر جوان تھے کہ جن پر سارے قافلے والوں کی نظر تھی اور ان خبیثوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. امام علی مقام کے یقیناً یہ الفاظ آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں اور تاثیر اور اس بات اور اس کے جذبے کی کیفیت کا ایک سمندر اپنے درمیان میں پہلو میں لیے ہوا ہے کہ جو امام علی مقام فرماتے ہیں انکسرت الان انکسرت ظہری، عباس کی شہادت سے تو میری کمر ہی ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام علی مقام علی اصغر کو لے کر نکلتے ہیں پانی کے لیے اور وہ لعین بدبخت ایک تیر مارتے ہیں جو تیر جا کر علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں لگتا ہے اور آپ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے. اسلام قربانیوں کا مذہب ہے. اللہ اکبر. اب جگر پارہ رسول شہزادہ بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی جوانوں کے سردار کہ جب وہ آ جائیں تو میرے امام الانبیاء صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے مسند امام احمد کی کہ سرکار عشاء کی نماز پڑھائیں تو حسین اگر پشت پر آ کر بیٹھ جائیں تو گویا اللہ کی قدرت کیا ہے کہ محمد اب سر کو نہ اٹھانا کیونکہ حسین بیٹھے ہوں. اور جب حسین اترنا چاہتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام ان کی عقید و تقریب میں دوران نماز دونوں ہاتھوں سے ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھتے ہیں. وہ مقام ہے حضرت امام حسین کا جو سرکار کے جسم پر پاؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور سینے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار علیہ السلام ان کے سر اقدس کو پکڑ کر اللہ اکبر وہ زبان جس پر خدا بولتا ہے اس زبان سے حسین کو براہ راست فیض دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا مقام ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کربلا تمام تبرکات کو لے کر حضرت علی کی تلوار ہاتھ میں ہے. آقا علیہ السلام کا امامہ شریف سر پر ہے. اللہ اکبر. حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا کی ڈھال پشت پر باندھتے ہیں اور شیر خدا کی ذوالفقار کو لے کر آپ میدان کربلا میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے متعلق تو علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. تاریخی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ وقت ایسا تھا کہ دھند چھا گئی اور آسمان کا رنگ آہستہ آہستہ سرخ ہونا شروع ہوا. یہ بھی صحیح تاریخوں کے اندر صحیح راویوں کے ذریعے موجود ہے. وہ غم کی کیفیت کا حال اور ملال گویا کہ اللہ کی تمام مظاہر نے بھی محسوس کیا. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ سنو اب بھی سن لو. میں باب حجت کے لیے تم سے کہتا ہوں کہ میں نہیں آیا, مجھے کوفیوں نے بلایا ہے اور بقول ملا باقر مجلسی کے کہ 40,000 خطوط لکھے ہیں اور مجھے بلایا گیا ہے. اور اب بھی میں باب حجت کہتا ہوں کہ میں فکرے کے لیے نہیں آیا. میں یہاں سے چلے جاتا ہوں کسی اور سرحد کی طرف. میں جہاں سے آیا ہوں اسی طرف گویا کہ میں لوٹ جاتا ہوں. لیکن ان بدبختوں پر حضرت امام علی مقام کی تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا. ابن سعد کے ساتھ سینکڑوں تلوار اور نیزے والے امام علی مقام کے مقابلے میں آ گئے. اللہ اکبر. اب امام نے جب دیکھا کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو مورخین نے لکھا کہ امام علی مقام پر جس طرح انہوں نے تیر برسائے تو امام علی مقام تلوار اٹھا کر شیر خدا کے فرزند ارجمند نے اسی شیر کا مظہر بن کر ان پر آپ نے گویا کہ تلوار کشی شروع کی اور بے شمار یزیدیوں کو واصل و جہنم کیا.
اب یہ علی کا شیر جس طرف جاتا ہے تو اس طرح تلوار چلتی ہے اور سر اور جسم اور دیگر اعضاء ایسے کٹ کے گرتے ہیں جیسا خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں۔ ابن سعود کا دل بھی پتھر ہو گیا۔ شمر لعین نے کہا اوے اگر تم اسی طرح مارتے رہو گے تو یہ سب کو ختم کر دے گا، تیروں سے مارو۔ اللہ اکبر۔ شمر لعین خبیث کے ایک ساتھی کے پاس ایک تیر تھا جو زہر میں بھگو ہوا تھا۔ امام حسین لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، جسم کے تقریباً حصوں پر تیر بے بس ہو چکا تھا، لیکن یہ علی کے شیر حسین اپنے نانا کا جوہر بتاتے ہیں۔ میرے امام الانبیاء رضی اللہ علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ جب کافر نے حنین میں للکارا تو امام الانبیاء نے کیا کہا تھا کہ میں میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں میں وہ نہیں ہوں، انا ابن المطلب، انا ابن ابی مطلب لا کذب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے اندر نظر آتی ہے۔ آپ کے جسم کی سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم مبارک پر زخم ہی زخم ہے۔ شمر لعین کا ایک ساتھی زہر میں بھجایا ہوا ایک تیر لیتا ہے۔ تاریخ طبری میں علامہ طبری فرماتے ہیں کہ وہ کھینچ کر مارتا ہے تو وہ تیر امام حسین کی پیشانی پر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پیشانی پر تیر لگنے کے بعد امام حسین پر ایک غشی جاری ہو جاتی ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرشتے اپنے پروں کو فرش بناتے ہیں اور گویا یوں سمجھیے کہ حوریں اپنی زلفیں بکھورتی ہیں اور دنیا کے تمام انعم چیزیں زمین پر لگا دی جاتی ہیں۔ جو عاشقوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہے دشمن نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ زخموں کی تاب کی وجہ سے آپ ایسی کیفیت میں ہے جس طرح کہ بندہ سجدہ کرتا ہے، اس کیفیت میں شمر لعین خبیث آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد امام علی مقام کے سر اقدس کو آپ کے تنے مبارک سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے اہل بیت کے دکھ پر دکھتے ہیں، یا رسول اللہ امام حسین کے غم میں ہم شامل ہیں، یا رسول اللہ حسین کے دشمن ہمارے دشمن ہیں، حسین ہمارے باطن کے امام ہیں، حسین ہمارے ظاہر کے امام ہیں، یا رسول اللہ ہمارا دل خلیج خلیج ہو جاتا ہے، ہمارے دل خون کے آنسو روتا ہے، یا رسول اللہ امام حسین کی محبت سے ہمیں خوشی، شہادت سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی شہادت سے مولا کریم تیری ذات گواہ ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے اسی جذبات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے انہی کلمات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ المرء مع من احببت، تیرے حبیب کا فرمان ہے ہم حسین سے محبت کرتے ہمارا ٹھکانہ حسین کے ساتھ کر دے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہمارا ٹھکانہ اہل بیت کے ساتھ کر دے۔ اللہ اکبر۔ 56 سال مبارکہ، 56 سال 5 ماہ کی عمر شریف ہے، 10 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے، بمطابق 680 عیسوی ہے۔ واقعہ کربلا کے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یزیدی یہ سمجھے کہ حسین ختم ہو گیا، لیکن وہ یہ بھول گئے حسین ایسی طاقت ہے جو دبانے سے اور بڑھتی ہے، جو مٹانے سے اور کھلتی ہے۔ اسی لیے تو خواجہ نے کہا شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حق آئے کہ بنائے لا الہ است حسین۔ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی جشن مناتے ہیں اور ان میں جشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے شیطان جاہل شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے، جاہل شیطان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ جو مقام اہل بیت نہ سمجھ سکے وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا۔
اللہ اکبر، آپ کے سر اقدس کو لا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ابن زیاد خبیث ایک لکڑی سے آپ کے ہونٹ مبارک کو مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم سرکار کے ایک صحابی ہیں جو اس وقت بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جذبہ وہی تھا جو سرکار کے دور میں تھا۔ یہ سرکار کے دور میں بالکل جوان تھے۔ عبداللہ بن ابی نے انہی کے سامنے کہا تھا کہ یہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں۔ تو یہی وہ تھے جنہوں نے کہا عبداللہ بن ابی تو ذلیل، میرے حبیب عزت دار، اللہ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا، تو ذلیل ہے، تیری جماعت کے یہ افراد ذلیل ہیں۔ آپ اپنے جذبات میں روتے ہوئے سرکار کے پاس آئے اور سرکار سے کہا حضور یہ وہی خبیث شخص ہے جو جمعے کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ وہی ہے جس نے آپ کو ذلیل کہا۔ حضرت عمر نے کہا حضور دانی یا رسول اللہ انی اقتل ھذا المنافق الخبیث، ھذا المنافق الخبیث، مزہ نہیں آتا بولو ھذا المنافق منافقوں کے لیے صحابہ خبیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر نے تلوار کی، دانی یا رسول اللہ انی اقتل ھذا المنافق الخبیث، حضور اجازت دیجیے اس خبیث کی گردن مار دو۔ سرکار نے فرمایا نہیں عمر نہیں، لوگ کہیں گے محمد مسلمان کرتے ہیں بعد میں مار بھی دیتے ہیں، نہیں، حکمت کے خلاف، بلا کر لاؤ اس کو۔ عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا تم نے یہ بات کی؟ کہا حضور میں اور آپ کے بارے میں یہ بات کروں؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا حضور یہ ذلیل ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کیا تھا، عبداللہ بن ابی کے پاس کچھ بچا نہیں تو اس کی سفید داڑھی اس کو نظر آئی، کہنے لگا یا رسول اللہ میری یہ سفید داڑھی ہے، یہ سفید یہ ہمیشہ اس سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میری سفید داڑھی ہے۔ آپ اس بچے کی بات ابے دیکھتا نہیں، بچہ ہے لیکن بول رہا کیا ہے، وہ جذبہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اعتراف کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میری سفید داڑھی ہے، آپ اس بچے کی بات جانتے ہیں، مان رہے ہیں؟ حضور نے بصیرت کو ملحوظ رکھا اور فرمایا مسئلے کو رفع دفع کر دیا، اور سرکار کو پتا تھا یہ خود ہی مردار ہو جائے گا۔ تو یہی وہ زید بن ارقم ہے جو حضور کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو دکھتے ہیں۔ اللہ نے زید بن ارقم کے جذبات کی قدر کی، اللہ نے زید بن ارقم کے جذبات کی قدر کی، اور قرآن میں آیت نازل فرمائے محبوب فَإِنْ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہی بات جو زید بن ارقم نے کی تھی وہ قرآن میں اتری ہے کہ محبوب انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو عزت والوں میں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ زید غلط نہیں کہتا ہے، اللہ نے اسی بات کو، اسی کلمات کو اللہ کی قدرت دہراتی ہے کہ سورہ منافقون کے اندر کہ محبوب ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ضرور اگر ہم مدینے پہنچیں گے تو ذلیلوں کو نکال دیں گے عزت والوں میں سے، لیکن محبوب سن، تیرا زید جو چاہتا ہے نا میں وہی کہتا ہوں کہ عزت اللہ کی عزت تیری ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا، قرآن پڑھو، لا، پتہ چلا وہابی عقل سے پیدل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومنوں کی ولیوں کی عزت کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے کہا وہ بے عقل جاہل احمق ہے۔ قرآن کہتا ہے، گالی نہیں، قرآن کہتا ہے کہ عزت تو اللہ کی، عزت رسول کی ہے، عزت مسلمانوں کی ہے جو میرے مصطفیٰ کی جان در اقدس پر اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، عزت تو ان کی ہے، لیکن یہ منافق کے تخم جو ہیں یہ ان کی عزت کو سرکار کتنے بین معجزے دیکھتے ہیں، پھر بھی دیوس کا بچہ کہتا ہے کہ جناب ان کی تعظیم بشر جیسی کی جائے بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جائے۔ تو بتائیے بالکل وہ منافق کے تخم ہے، ظاہر سی بات، اور اللہ فرماتا حبیب ان کے ذہن میں وہ نور ہی نہیں ہے۔ تیری عزت کو سمجھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے، تیری عزت کو سمجھنے کے لیے ایمان کا رانا بھون دربنگ جنگ، یہ جیسے علاقوں میں جیسے پڑے ہیں تو وہی بھوتوں کا اثر ان پر ہوا ہے کہ جناب جن کے دل اور دماغ اللہ کی دین کے نور سے غافل رہے اور جن کے دل و دماغ میں دین کا نور رہا وہ مومنوں کی بھی عزت جانتے ہیں، ولیوں کی بھی عزت جانتے ہیں۔ ایسے ولیوں کی عزت، اللہ اکبر، رسول پاک فرماتے ہیں کہ ولیوں کی تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے وہ صاحب یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا
میں اس بات کو دوہرا کر اپنی تقریر ختم کروں گا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شاید مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کیا غوث اعظم کیٹو کی چوٹی کو اٹھا کر پھینک سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کون سی بات؟ کہا نہیں کسی نے پوچھا ہے. ہم نے کہا فرضی بات ہے تو حدیث میں جواب موجود ہے. میں نے کہا غوث اعظم اٹھا کر پھینک سکتے ہیں تو پہلے یہ بتائیے اللہ اٹھا کر پھینک سکتا کہ نہیں پھینک سکتا؟ اللہ کی قدرت میں کمال ہے کہ نہیں کہ اللہ چاہے تو کیٹو کی چوٹی ہٹ جائے، ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے غوث اعظم تو مقام ابدیت پر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے غوث اعظم تو مقام ابدیت پر ہے کہ ان کے طلبوں کو چوم کر غوثیت ملتی ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم اس مقام پہ ابدیت پر ہے. بہجت الاسرار کے اندر کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور قطب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو 16,000 عالم کو دیکھ رہا. اللہ اکبر. اور آپ نے وجہ میں فرمایا میرے سامنے تم کانچ کے برتن کی طرح ہو. جس طرح کانچ کے برتن میں اندر کی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، اسی طرح جس طرح تمہارا ظاہر میں تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں. تمہارا ظاہر میں بات، یہ تو مقام ابدیت کی بات ہے. بخاری شریف میں موجود ہے. یہ جو بہت سے گلی میں نظر آئیں گے کبھی کبھار جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. رسول پاک ایسوں کے بارے میں کہتے ہیں جو ابھی مجذوبیت اور سلوک کے درمیان ہیں. ان کے بارے میں رسول پاک کہتے ہیں غوث اعظم تو اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں ربما اشعث و اخبر، بہت سے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گندے کپڑے ہیں، لیکن پنگا مت لینا ان سے. کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں لا اقسم علی اللہ لا برا. ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ کسی کام میں قسم اٹھائے تو اللہ پورا کرے. وہ کسی کام میں قسم اٹھائے تو اللہ اپنی غیرت کے لیے اس کو پورا کر دے. تو یہ عام جو راہ سلوک پر چلا ہے اس کو اللہ اتنا نوازتا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے یہ اس کو سمجھ میں آئے گی جس کے دل میں ایمان کا. تو یہ زید بن ارقم ہے. یہی زید بن ارقم جب اس وقت واقع کربلا کے وقت ضعیف ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ابن زیاد کو کہتے ہیں کھڑے ہو کر ابن زیاد تیری ماں تجھ پر روئے، تو حسین کے منہ پر ڈنڈی مار رہا ہے، الیاذ باللہ تو حسین کے ہونٹوں پر ڈنڈی مار رہا ہے. خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے رسول پاک اس ہونٹوں کو چوما کرتے. اللہ میں نے دیکھا ہے رسول پاک اس دہن میں اپنے دہن اقدس سے زبان عطا فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ یزیدیوں کی توہین ہے. آگے چل کر زر ولی خان بینوری ٹاؤن کا مفتی، ان کے باپ دادا جو یزیدیوں سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے. انشاءاللہ اس واقعے کو ہم جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو کل انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں. ایک ہی بات پیش کرتا ہوں تاکہ زر ولی خان کچھ تو جیب میں لے جائے نا، خالی ہاتھ نہ جائے. سنی بڑا سخی ہوتا ہے، سنی بڑا سخی ہوتا ہے. ابے جب میں کچھ لے کر جانا ایسے نہیں جانا. سن علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی. کون علامہ آلوسی جو معروف ہے ترخی کی کلموں میں. اللہ اکبر. امام المفسرین ہیں. آج ہماری قبروں پر گنبد بن جاتے ہیں. ہماری قبریں گنبد کے لائق ہیں. میں تو وصیت کرتا ہوں میری قبر تو رستے میں بنانا تاکہ لوگ اس پر پاؤں رکھ کے جائیں کہ جب میری مٹی کو ملے تو میرے رب کی رحمت جوش میں آئے کہ میں بخشا جاؤں. ہماری قبریں سنیو، ہماری قبریں گنبد کے لائق نہیں ہے. وہ گنبد والے اور ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ خود ہی بناتے ہیں. آج تو باپ مر رہا، سیٹھ صاحب مر گئے جناب، کرو جی ماربل جو پلستر جو مرسیو جو انہوں جو سب دے دیا. ارے سیٹھ صاحب جو مالبر لگایا قبر کے اندر بھی کچھ لگا کر جاؤ اور لکھوا کر جاؤ کو 10 15 20 25 2 2.5 لاکھ روپے. وہ جس طرح وہ بھوری ہوتی ہے نا، بے آم نو جاڑ نو بے بادام نو جاڑ، تو ان کو بھی دے دو تاکہ فرشتے کوئی رعایت کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہماری قبریں اللہ اکبر، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری قبریں پکی بنے، تختی بھی نہ ہو اس پر، گمنام قبر ہو، جانور اس کو روز رہے ہو، انسان اس پر پیدل چل رہے ہو. ہماری قبر جب رو دی جائے گی تو اللہ ہمیں بخش دے. اللہ اکبر. سنیو ہماری قبریں ایسی نہیں ہیں کہ اس پر گنبد بنے. اللہ اکبر. آج دیکھو میوہ شاہ میں کوئی قبر مٹی کی نظر نہیں آتی، سب گنبد والی ہیں، سب پکی ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اللہ اکبر. عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ انکساری کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کوئی گنبد والا ہو تو اس کا گنبد بنتا ہے، دل خود کھینچا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھو امام المفسرین ہیں علامہ سید محمود آلوسی
لوگ ان سے قرآن سیکھتے ہیں، لیکن جب انتقال ہوتا تو کہتے ہیں معروف کرخی کے قدموں میں دفن کرنا۔ آج آپ بغداد میں جا کر دیکھیں گے مٹی کی قبر ہے معروف کرخی کے قدموں میں۔ انسان پر وجہ طاری ہو جاتا ہے کہ امام المفسرین اور مٹی کی قبر، عمدۃ المتکلمین، حنفیوں کی ریڑھ کی ہڈی آپ کہہ لیجیے ان کو، اور ولی کے قدموں میں پڑے۔ یقیناً یہی زندگی ہے، وہ سمجھ گئے یہی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں یزید کے متعلق فرماتے ہیں ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالۃ النبی، وہ تو اتنا بڑا خبیث تھا کہ وہ سرکار کو رسول بھی نہیں مانتا تھا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں وہ تو اتنا بڑا خبیث دیوس تھا کہ وہ سرکار کو، بولو بولو سنیو، یزیدی تو نہیں بیٹا کوئی، آپ سارے حسینی ہے نا، سرکار کو رسول نہیں مانتا۔ کون نہیں مانتا تھا؟ ہاں وہی یزید۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں من المصحف الشریف فی القذر، وہ قرآن کے اوراق کو گندگی میں پھینکتا تھا، قرآن کے اوراق کو گندگی میں پھینکتا تھا۔ فرماتے وانا اذهب الى جواز اللعن باسم على التعیون، اور فرماتے میرا مذہب یہ کہ میں اس پر لعنت کرتا ہوں۔ اللہ والوں سے کیا فرماتے میرا مذہب یہ کہ میں اس پر، اور بڑا پیارا جملہ ہے شاہ فرماتے کہتے فلعنت اللہ عز وجل علیہم اجمعین وعلی انصارہم واعوانہم وشیعتہم، فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی اس پر، اس کے مددگاروں پر، اس کے ساتھ دینے والوں پر، وشیعتہم، اور اس کے گروہ پر میں اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور کوفیوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملا باقر مجلس کہتے ہیں سارے شیعہ تھے، یہ کہتے ہم نہیں تھے۔ میں نے کہا نہیں تو ٹیٹی کی گولی سے بچتا کیوں ہے؟ پیچھے دیکھتا یا حسین ہم نہیں تھے، کہیں بات نہیں رہا، ایسے چل گیا پر چل جا، چل گزر چل دیکھ کوئی آئے گا نہیں۔ ہم نے کہا لعنت ایسی عقیدت پر، لعنت ایسی عقیدت پر جو امام سے محبت ہو اور جان دینے کا جذبہ نہ ہو۔ ارے حسینی بنو تو نہ کوئی پولیس ہو نہ کچھ ہو، بندہ حسینی ہو تو چہرہ بتائے کہ ہم حسینی ہیں۔ یہ تو پہلے کربلا محرم آنے سے پہلے پولیس کو درخواست میں، پولیس خود حضرت درخواست میں منظور کی کوئی مار نہ دے، آپ کو مردار نہ کر دے۔ ابھی تو مردار کر دے تو آپ عقیدت میں مردار ہوئے تو جنتی ہو جاؤ گے بقول تمہارے، تو اس میں بری بات کون سی ہے؟ لیکن جو محبت اور جو عقیدت جان قربان کرنے پر نہ لائے، داعی نہ بنے، وہ محبت نہیں، وہ منافقت ہے۔ واللہ عظیم، وہ منافقت ہے۔ سنیو ہوشیار، رسول پاک کا نام لیتے ہو، اگر دین پر جان قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو تو بیعت تبدیل کرو، شاگردی تبدیل کرو، کیونکہ لگتا پیر صاحب خود ڈرتے ہوں گے۔ تو جو پیر خود ڈرے جان دینے سے، وہ تم کو کیا غازی بنائے گا؟ جو شیخ خود ڈرے وہ اپنے شاگرد کو کیا بنائے گا؟ خدا کی قسم اسلام کا ہم مومن اسلام کے مجاہد ہیں۔ مومنوں کو ہمیشہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہنا پڑے گا۔ سنیو کبھی بلائیں گے تو آؤ گے؟ بھاگو گے تو نہیں؟ سوچ لو، گولی بہت زور سے لگتی ہے، ڈنڈا بھی بہت زور سے لگتا ہے۔ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں، سوچو۔ سنیوں سے جو ٹکرائے گا، سنیوں سے جو ٹکرائے گا، سپر پاور، سپر پاور، انشاءاللہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ چلو آؤ ایک نعرہ رسالت لگاتے ہیں، پھر کبھی زندگی رہے نہ رہے یہ نعرہ بخش، نعرہ رسالت کریم جو بیان کیا گیا سب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بتائیے غلطیاں ہوئی عمدن سہوا سرا جرا نفس شیطان رکھتے ہیں، مولا کریم گناہگار سیاکار بدکار ہے، مولا کریم معاف فرما۔ مولا کریم حاضری کا مقصد کوئی جوش خطابت، کوئی تحقیق، کوئی نذرانہ نہیں۔ مولا کریم امام حسین کی رضا، تیرے حبیب کی رضا، مولا کریم تیری رضا چاہیے اور تو عطا فرما، مولا کریم عطا فرما۔ سنیو دل کی گہرائیوں سے دعا کرو، کل کربلا کا دن ہوگا، یوم عاشورہ ہے، یوم دعا کرو ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فکن ہو تیرے
پیارے کے پیارے یسوع، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم علیہ تحیت والثناء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام اشاعت رسول سے میں استدعا کروں گا کہ بغیر صلاۃ والسلام پڑھے نہ جائے۔ حسینیوں ابھی سلام پڑھو۔